سر آپ نے ابھی تک جو اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا اس میں پروردگار، پالنہار، مالک، رب، ان الفاظ سے آپ نے کروایا. ہمارے ہاں ایک نظریہ اللہ تعالیٰ کو ایک جیسے بولتے ہیں کہ کوئی سیاسی بادشاہ کے طور پہ بھی کروایا جاتا ہے. بادشاہ تو کہا ہی جاتا ہے لیکن سیاسی قسم کا بادشاہ کے طور پہ کروایا جاتا ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ کی اس طرح کی بھی کوئی حیثیت ہے ہمارے ہاں؟ اصل میں ہمارے ہاں انگریز کے آنے کے بعد ایک انقلاب آیا تھا روس میں. روس میں انقلاب نے یہ زوال یافتہ امت کو یہ نظریہ دیا کہ نظریے کی بنیاد پر ہم بھی انقلاب لا سکتے ہیں. روس میں جو انقلاب آیا مارکس اور لینن کے نظریے پر، اس کی بنیاد پر ہمارے ہندوستان اور بھی کئی ملکوں میں، لیکن ہندوستان میں خاص طور سے کیونکہ ہمارا ہمسایہ ہے وہ، تو یہ خیال پیدا ہوا کہ نظریے کی بنیاد پر انقلاب آ سکتا ہے. تو اب نظریہ کیا دیا جائے؟ تو ایک پولیٹیکل اسلام کا نیا نظریہ ایمرج ہوا پچھلے 150 سال کے اندر. اس پولیٹیکل اسلام میں خدا کو ایک سیاسی حاکم کے طور پر دیکھا گیا. چنانچہ مجھے یاد ہے کہ میٹرک میں ہماری مطالعہ پاکستان کی کتاب ہوتی تھی. اس کا پہلا چیپٹر جو ہوتا تھا کہ حاکمیت اعلیٰ کا تصور. ابھی بھی ہے. تو حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے. یہ پولیٹیکل اسلام کا سب سے پہلا مظہر ہے جو میٹرک میں سامنے آتا ہے. تو یہ اس کی وجہ سے پھر خدا کا سیاسی شعور ہمارے ہاں پیدا ہوا. خدا تعالیٰ سیاسی شعور خدا نے ہمیں تفویض کیا ہوا ہے کہ تم اس دنیا کے خلیفہ ہو، میرے قانون کے مطابق، میری شریعت کے مطابق خلافت کرنا. یہ خلافت چھین لی جائے گی مرنے کے بعد. بس اتنی سی بات ہے. اللہ تعالیٰ سیاسی حاکم نہیں ہے. یہ ان کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ ہمارے عمران خان کی جگہ بیٹھے ہوں. نعوذ باللہ من ذالک. یہ خدا کی شان نہیں ہے. خدا نے مجھے اکیلے میں جنگل میں رہتا ہوں اس کا بھی حکم دیا ہوا ہے، اور میں حکمران بن گیا ہوں اس کا بھی حکم دیا ہوا ہے. خدا کی بادشاہت یہ ہے. وہ حقیقی بادشاہ ہے. تو ویسے قرآن نے ملک کا لفظ نہیں استعمال کیا، مالکی کا استعمال کیا، لیکن مالک یوم الدین بھی ہے، مالک یوم الدین بھی ہے. اور وہ بادشاہ حقیقی بادشاہ وہی ہے، لیکن سیاسی معنی میں نہیں. وہ مکمل معنی میں بادشاہ ہے. بناوٹ اس کی، تخلیق اس کی، فطرت اس کی، سوچیں اس کی، شعور اس کا، احکام اس کے، بندگی اس کی، عبادت کا لائق وہ، یہ بادشاہت اس کے پاس ہے. اس کے پاس اس نے وزیر اعظم شپ کیا کرنی ہے؟ توہین کرنے والی بات ہے. تو سیاسی معنی میں خدا حاکم نہیں ہے. اس نے ہمیں دیا ہے یہ اختیار. دنیا میں جب تک قیامت نہیں آتی انسانوں کے پاس ہے، لیکن یہ چھین لیا جائے گا. اور یہ خدا کی حاکمیت کے تحت ہے. ہم بڑے بادشاہ کے نیچے چھوٹے بادشاہ بنائے گئے ہیں. حقیقت ہماری یہ ہے. تو وہ غیب میں ہے، اس لیے ہمیں خلیفہ کہا گیا. اگر اللہ تعالیٰ سامنے ہوتے تو پھر ہمیں خلیفہ نہ کہا جاتا. پھر سچی بات ہے ہمارے پاس اختیار ہوتا بھی نہ. اب ہمارے پاس اتنا اختیار ہے کہ ہم، آپ صرف اپنی ان خفیہ تحریکوں کی داستان اٹھا کے دیکھ لیں کہ انسان کیا کیا کرتے ہیں. یعنی اچھے خاصے شریف لوگوں کو غائب کر دینا، مار دینا، بے گناہوں. اس وقت ہماری حکومتیں بہت شریف حکومتیں ہیں پرانے زمانے کے لحاظ سے، لیکن ان کو بھی دیکھ لیجیے کتنے سیاسی قتل ہوتے ہیں. آج بھی ہو رہے ہیں، کبھی بھی بند نہیں ہوتے. یعنی یہ نہ کہیے کہ میں کسی حکومت کے خلاف ہوں، کسی کے حق میں نہیں، کبھی بھی ختم نہیں ہوتے. سیاسی قتل ہوتے رہتے ہیں، خفیہ طریقے سے لوگ مارے جاتے رہتے ہیں. تو یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو اللہ نے اختیار دے رکھا ہے ہمیں. یہ اختیار چھن جائے گا قیامت والے دن انشاءاللہ. پھر اللہ کی بادشاہت قائم ہوگی.